مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. روما یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا رواں یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا
نبھایا ہے جن نے خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے جن نے خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے روما یاد حسین نو کر کر کے جن نے وعدہ خوب نبھایا ہے اکھ اصل تے سید لائیے پھر توڑ نبی پریت نبھائیے اکھ اصل تے سید لائیے پھر توڑ پریت نبھائیے کر صبر حسین دلارے نے کر صبر حسین دلارے نے درداں دا بھار اٹھایا ہے روما یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا ہے او واقف رب دیاں رازاں دا جانے اصلی قدر نمازاں دا او واقف رب دیاں رازاں دا جانے اصلی قدر نمازاں دا ایسی شاہ نے نماز ادا کی تھی ایسی شاہ نے نماز ادا کی تھی سجدے وچ سیس کٹایا ہے روما یاد حسین نو کر کر کے جن نے وعدہ خوب نبھایا ہے پیچھے صغرا بہت بیمارا ہی پئی سکھ دی لیل نہارا ہی پیچھے صغرا بہت بیمارا ہی پئی سکھ دی لیل نہارا ہی ایہو کہندی صدا پکارا ہی کیوں اکبر ویر نہ آیا ہے ایہا کر دی صدا پکارا ہی کیوں اکبر ویر نہ آیا ہے روما یاد حسین نو کر کر کے جن نے وعدہ خوب نبھایا ہے کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں حضرت نے چڑھ کے نیزے تے حضرت نے چڑھ کے حضرت نے چڑھ کے حضرت نے چڑھ کے نیزے تے محبوب دا درشن پایا ہے کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں حضرت نے چڑھ کے حضرت نے چڑھ کے نیزے تے
محبوب دا درشن پایا ہے رواں یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا ہے جس خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، عزت مآب علماء کرام، حاضرین و سامعین، نوجوانان اسلام، آج کا ہمارا مل بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں۔ یہ عاشقوں کی سبحان اللہ، پیار سے بولیں۔ گو حضرت صاحب کے فرمانے کے مطابق مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے، مزاج کا پتہ نہیں ہے، لیکن مزاج بنانے سے بنتے ہیں، بن جائیں گے، بنتے بنتے بن جائیں گے۔ نوجوان ہیں، مجھے تو یہ بات خوش کر رہی ہے کہ اس محفل میں کثرت نوجوانوں کی ہے۔ میرے کہنے کی تو لاج رکھو، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھے تو سر ہلائیں، نوجوانوں کی تو آواز آنی چاہیے۔ اور یاد رکھو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور جس ذکر میں بیٹھے ہیں، میرے کملی والے محبوب نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اتنا تھوڑی ہے کہ کملی والے محبوب نے اپنے نواسوں کی سرداری نوجوانوں کو عطا فرما دی ہے۔ بچے ذرا آواز آہستہ رکھیں، نوجوان ذرا اپنے جذبات کو میری طرف رکھیں۔ میں آپ کو ہزاروں سال پیچھے وادی نمل میں لے جا کر اپنے موضوع کی تمہید باندھنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے وادی نمل، جو طائف سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ شہر طائف سنا ہے نا؟ اس سے 30 میل کے فاصلے پر وادی نمل ہے۔ آج بھی اس وادی کا نام وادی نمل ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ، وہ لشکر جو لشکر جنات پر بھی مشتمل ہے، انسانوں پر مشتمل ہے، حیوانات پر مشتمل ہے، پرندوں پر مشتمل ہے، چرندوں پر مشتمل ہے، جس میں ارکان سلطنت بھی ہیں، جس نے ارکان مملکت بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے وادی نمل میں آ رہے ہیں۔ وادی کا لفظ آ گیا نا، قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، وادی کا لفظ آ گیا نا، تو وادی کہتے کسے ہیں؟ پہاڑوں کی ڈھلوان، جہاں پہاڑوں کی ڈھلوان اکٹھی ہوتی ہے اس جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ اس گہری جگہ کو پتہ چلا جہاں وادی کا لفظ بولا جائے وہ جگہ ہموار نہیں ہوتی، وہ اونچی نیچی ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی ڈھلوان کو وادی کہتے ہیں۔ حضور ایسی بات ہے، سمجھ آ رہا ہے تو ذرا پیار سے بول دو۔ وادی کی بات ہو رہی ہے، ہموار زمین کی بات نہیں ہو رہی۔ اس وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور جب وہ وادی نمل میں آیا، قرآن کہتا ہے قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔
اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ان جانے میں تمہیں پاؤں نیچے کچل نہ دے۔ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ان جانے میں، توجہ ہے تو ذرا پیار سے، چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ ان جانے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ان جانے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھی، سلیمان علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے، سلیمان علیہ السلام کے پیروکار، سلیمان علیہ السلام کے لشکری کہیں ان جانے میں تمہیں پاؤں سے کچل نہ دے۔ پتہ یہ چلا کہ چیونٹی بھی جانتی ہے، چیونٹی بھی مانتی ہے، چیونٹی کا عقل بھی کام کرتا ہے کہ جو پیغمبر کا ساتھی ہوگا، جو پیغمبر کا پیروکار ہوگا، جو پیغمبر کے راستے پر چلنے والا ہوگا، وہ جان بوجھ کر چیونٹی کو بھی پیروں میں کے نیچے نہیں مسلے گا، جان بوجھ کر وہ چیونٹی کو بھی قدموں تلے نہیں روندے گا۔ جو پیغمبر کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے، جو پیغمبر کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ تو چیونٹی کو بھی پیر تلے روندتا نہیں ہے۔ تو جو منصوبہ بندی بنا کر پورے ارادے کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ، سمجھ کر، جان بوجھ کر، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آل نبی، اولاد نبی کو، اولاد علی کو ٹکر لے کر بے گھر کرے، بے گھر کر کے لوٹے، پیاس سے شہید کرے، پتہ چلا وہ وقت کا لانتی یزید تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی ہے تو ذرا پیار سے کہہ دو۔ جو پیغمبر کے راستے پہ ہوتا ہے وہ تو چیونٹی کو بھی مرنے نہیں دیتا، چیونٹی کو بھی مرنے، تو جو آل نبی کو مارے، بولو، قرآن نے تمہیں اصول دے دیا، اب تمہیں پتہ چل گیا اور چل جانا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام میدان میں کیوں آئے تھے، کیونکہ وہ پیغمبر کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ میرے امام نے کہا جو پیغمبر کے راستے سے ہٹ جائے حسین سر دے سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ پیغمبر کے راستے سے نہ ہٹا ہوتا تو پیغمبر کے راستے پر چلنے والا تو چیونٹی بھی نہیں مارتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا پیاس سے کیوں مرا ہے؟ تو جو خود مارے، جو خود شہید کرے حکمران بن کر۔ اور پھر چیونٹی سے بات اور بھی سمجھ لیں، جسے ابھی تک میرے حسین کی سمجھ نہیں آئی، وہ ابھی تک الجھا ہوا ہے کہ مدینے کو چھوڑ کر مکے اور مکے کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف حسین کو جانے کی ضرورت کیا تھی، جس کو ابھی تک جواب نہیں ملا، اس کا عقل و شعور ایک چیونٹی سے بھی کم ہے کہ چیونٹی تو سمجھ گئی کہ پیغمبر کا پیروکار، پیغمبر کے راستے پر چلنے والا کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ پیار سے یارو، لیکن بات یہ ہے جب چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو لشکر کہاں تھا، چیونٹی کہاں تھی، درمیان میں فاصلہ کتنا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا؟ میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے۔ تم کھڑے ہو کر دیکھو، 3 میل تک دیکھ سکتے ہو، 1 میل تک دیکھ سکتے ہو، 1 کلومیٹر تک نظر جاتی ہے؟ تم کہو گے کوئی نہ کوئی دیوار آگے آ جاتی ہے، کوئی مکان آگے آ جاتا ہے،
اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا. چلو جہاں پر تم کھڑے ہو کر تمہاری نگاہیں جہاں ہیں، اب زمین کی طرف آتے جاؤ، آتے جاؤ، آتے جاؤ. جیسے جیسے زمین کی طرف آتے جاؤ گے تمہاری نگاہ کی وسعت بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی؟ بولو نا. کیونکہ حجابات اٹھ رہے ہیں، تمہاری نگاہ بیٹھ رہی ہے. جیسے جیسے زمین کے نیچے جاؤ گے نگاہ کی وسعتیں سمٹتی جائیں گی، حجابات بڑھتے جائیں گے. اور اگر نگاہ بالکل زمین کے قریب لگا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اینٹ کھڑی کر دیں تو وہی تمہارا حجاب بن جائے. دیوار تو بڑی دور کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی زاویے کو لے کر سوچو کہ چیونٹی کا وجود کتنا تھا. کیا وہ کسی درخت پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھی؟ یار اگر سمجھ آتی ہے تو ذرا پیار سے بولو. کیا چیونٹی کسی درخت پہ چڑھی ہوئی تھی یا وہ چیونٹیوں میں تھی؟ اگر کہو کہ وہ درخت پہ تھی تو قرآن کہتا ہے کہ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلیمانی تمہیں کچل نہ دے. اگر وہ درخت پر ہوتی تو انہیں کچلنے کا خوف کیوں ہوتا؟ پتا چلا وہ زمین پر ہے. جب زمین پر ہے اور زمین کے بالکل قریب ہے تو اس چیونٹی کے سامنے کوئی پتھر نہیں تھا. بات تو وادی کی ہے، سطح برابر تو ہے نہیں، اونچی نیچی جگہ ہے. اس کے سامنے کوئی پتھر نہیں آیا، کوئی ٹیلا نہیں آیا، کوئی پہاڑ نہیں آیا، کوئی چٹان نہیں آئی. اس نے 3 میل دور سے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، اس کے لشکر کو دیکھا. کوئی درخت نہیں آیا درمیان میں. سمجھ آ رہی ہے؟ چیونٹی نے 3 میل تک دیکھ کیسے لیا؟ بات تو عجیب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چیونٹی کی بات سن لی، لیکن کبھی ادھر بھی تو توجہ کرو کہ چیونٹی نے 3 میل دور دیکھا کیسے؟ چیونٹی نے 3 میل دور دیکھا کیسے؟ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی توجہ چیونٹی پر پڑی، پیغمبر کی نگاہ میں آئی تو چیونٹی کی اتنی نگاہ تیز ہو گئی کہ وہ 3 میل دور دیکھنے لگ گئی. یہ کمال چیونٹی کا نہیں، یہ کمال پیغمبر کا ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں چیونٹی آئی تو اتنا دور اندیش ہو گئی، دور تک دیکھنے لگ گئی اور پھر قوم کو کہنے لگی چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اور بتا دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چیونٹی جو تھی نا وہ اپنی چیونٹیوں کی سردار تھی، چیونٹیوں کی سردار تھی. تو سردار نے سرداری کا حق ادا نہ کر دیا، کیونکہ سردار ہوتا ہی وہ ہے جو قوم کو آنے والے خطرے کے آنے سے پہلے مطلع کر دے. قوم کو پہلے اطلاع دے دے کہ خطرہ آ رہا ہے، ذرا سنبھل جاؤ، انتظام کر لو، اپنا بچاؤ کر لو، اپنی تدابیر کر لو. خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، جس کو آنے والے حالات کی خبر نہ چلے وہ سردار ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا. سردار وہ ہے جو دور اندیش ہو. اور چیونٹی دور اندیش کیسے بنی؟ جب پیغمبر کی نگاہ میں آئی تو دور اندیش ہو گئی. میرے دوستو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ وہ چیونٹی سلیمان کی نگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، اتنی دور اندیش ہو گئی تھی. میرا حسین تو مصطفیٰ کی نظروں میں 7 سال تک رہا تھا. 8 سال تک مصطفیٰ کی نگاہیں میرے حسین کے چہرے پہ پڑتی رہی. تو پھر اندازہ کرو کہ نگاہ سلیمان کا اتنا اثر ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا فیض کتنا ہوگا. اور جو ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ میں آئے وہ اتنا دور تک دیکھتی ہے، تو جو 8 سال تک مصطفیٰ کی نگاہ رحمت میں رہا ہوگا پھر اس کا کتنا نظر ہوگا، وہ کتنی دور تک دیکھنے والا ہوگا.
سرداری کا حقدار وہ ہے جو دور اندیش ہو، جو دور اندیش ہو۔ میرا حسین دور اندیش تھا، میرا حسین دور اندیش ہے۔ میرے حسین کے فیصلے دیکھو، تاریخ کے اوراق آج بھی گواہ ہیں کہ میرے حسین علیہ السلام کا اٹھنے والا ایک ایک قدم بہت بڑے سردار کی سرداری کا حق ادا کر رہا تھا۔ بد اندیش تو تھا یزید، جسے اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے اس گھر سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوگا۔ بد اندیش تو تھا یزید، جسے اتنی بھی خبر نہ تھی کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھیں گے انجام کیا ہوگا۔ بد اندیش تو ہے یزید، جسے اتنی بھی خبر نہ تھی کہ اگر بیت اللہ شریف پر پتھر برسائیں گے انجام کیا ہوگا۔ ارے وہ بد اندیش تھا جسے کچھ پتا نہ تھا کل کیا ہوگا، وہ آج تخت لینا چاہتا تھا، کل کی خبر نہ تھی۔ میرے حسین کی نگاہیں آج کی آزمائش پر نہیں تھی بلکہ کل آنے والے اسلام کی آب و تاب پر تھی۔ میرے حسین کی نگاہیں آنے والے وقت پر تھیں، دور اندیش تھا میرا حسین۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف چلے صحابہ کرام سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اے ابن علی، اے ابن رسول، آپ کا حسن ایسا ہے کہ ساری کائنات تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ آپ کیا منظر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میرے حسین آپ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آب و تاب کو دیکھنے کے لیے، آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے، اور حسن بھی وہ جس حسن میں حسن مصطفیٰ کی جھلک پڑتی ہے۔ طبرانی میں ہے، کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جنت اور دوزخ کا مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی میں اچھی ہوں، دوزخ کہنے والی لگی میں بہتر ہوں۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے۔ وہ کہنے لگی میں بہتر ہوں، دوزخ کہتی ہے میں بہتر ہوں، جنت کہتی ہے میرے اندر حور ہیں، غلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دوزخ کہنے لگی ہاں نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے دشمن کی ہڈیاں تو میں ہی توڑتی ہوں، فرعون کو سزا تو میں ہی چکھاتی ہوں، نمرود کے تکبر کو تو میں ہی شکست دیتی ہوں۔ جب یہ بات سنی تو چونکہ جنت کی طبیعت میں عاجزی ہے، اسی لیے تو عاجزی کرنے والوں نے وہاں جانا ہے۔ خاموش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت خاموش کیوں ہوتی ہے؟ خاموش کیوں ہوتی ہے؟ سر کیوں جھکاتی ہے؟ سن لے، میں تجھے اپنے عرش کے 2 ستون عطا کروں گا۔ میں اپنے عرش کے 2 ستون عطا کروں گا۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات سن کر جنت یوں شرمانے لگی جیسے حجلہ عروسی میں دلہن شرماتی ہے۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اب دوسری حدیث، وہ بھی طبرانی شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا کریم تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنے عرش کے 2 ستون دوں گا، ابھی تک ملے نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میری جنت، کیا تجھے میں نے اپنا حسن اور حسین نہیں دے دیے؟ پتا چلا کہ امام حسن اور حسین اللہ کے عرش کے 2 ستون ہیں، اور امام حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کو لے کر جنت مسکراتی ہے، جنت لے کر جن کو لے کر جنت سج جاتی ہے، جنت کو حسن ملتا ہے۔ ارے امام حسین کے حسن کی کیا بات کرتے ہو؟ جنت میں جا کر لوگوں کو حسن ملتا ہے، لیکن میرا حسین وہ ہے جو جنت میں جائے تو جنت کو حسن ملتا ہے۔ تو عرض کرنے لگے اے تماشا
بارگاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. حضور ساری دنیا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ کس منظر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو میرے حسین علیہ السلام نے جواباً یہی کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے کملی والے محبوب سے سنا. کملی والے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس سرزمین مکہ میں ایک مینڈھے کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے خون کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی ہوگی. فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میرے خون سے بیت اللہ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، میرے خون سے بیت اللہ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چلا دیکھو صحیح کہ میرے حسین کی نگاہ کتنی دور تک گئی. آخر نگاہ نبوت میں پلے ہیں، دور اندیش کیوں نہ ہوں. اور دیکھو میرے حسین کی نگاہ کتنی دور تک جاتی ہے. جب ولید بن عقبہ نے کملی حضرت امام حسین علیہ السلام کو گورنر ہاؤس مدینہ میں بلایا کہ میرے پیارے حسین بات سنیے، خط آیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس میں گئے تو آپ کی فراست نے کہا کہ حسین معاملہ خراب لگتا ہے. 40 افراد کو ساتھ لیا، ان کو گورنر ہاؤس کے دروازے پہ کھڑا کیا، خود گورنر ہاؤس میں گئے، کہنے لگے اگر حالات ہنگامی ہوں تو اندر آ جانا، اگر ضرورت پیش نہ آئے تو دروازے تک ہی رہنا. اندر گئے، ولید بن عقبہ بھی ہے، مروان بن حکم بھی ہے. بات کیا ہے؟ توجہ ہے تو ذرا بولو. حضور یزید کا خط آیا ہے، یزید کا خط آیا ہے. حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور وہ تخت نشین ہو گیا، آپ سے بیعت مانگتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا غم کیا، اظہار افسوس کیا، لیکن ساتھ کا ولید یزید تو بے نمازی ہے، یزید تو شراب پیتا ہے، وہ تو نمازوں کا خیال نہیں کرتا، شراب بھی پیتا ہے، محرمات کے تقدس کو بھی پامال کرتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کا سرجون عیسائی کے ساتھ بڑا رابطہ ہے اور اس کو اپنا وزیر بھی بنا لیا تھا یزید نے. ولید بن عقبہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے، فرمانے لگے تو پھر یزید کی بیعت بند کمرے میں تو نہیں ہو سکتی، یہ تو علل اعلان فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. مروان کہنے لگا ولید ہاتھوں سے جا رہا ہے، اسے گورنر ہاؤس سے نکلنے نہ دو، بیعت کرتا ہے کرے ورنہ تلوار سے کام تمام کر دو. ولید بن عقبہ تو خاموش تھے، چلتے ہوئے قدم رکے. امام حسین کہنے لگے اوے مروان تو مجھے ڈراتا ہے، مجھے تلوار کا نام سکھاتا ہے. یاد رکھ لے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تو مجھے کہتا ہے یزید کی بیعت کر، وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ محرمات کے نگاہ کو جائز قرار دیتا ہے، اس کے دربار میں ناچ
والی اور گانے والی آتی ہیں، وہ نبی کے راستے سے ہٹ گیا ہے، حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ نہیں نماز پڑھتا، میرے حسین کو تو نہیں روک سکتا تھا نا، بولو۔ لیکن میرے حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اگر شرابی کو میں نے ووٹ دے دیا، شرابی کو میں نے ووٹ دے دیا، بے نمازی کو میں نے بیعت کر لی، تو پھر میرے نانے کے نوجوان تو شراب میں خراب ہو جائیں گے، میرے نانے کے نوجوان جو ہے وہ تو شرابی ہو جائیں گے، امت برباد ہو جائے گی۔ میرے حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ شرابیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جوان ہوتے ہیں لیکن جوانی کا کام کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے شرابیوں کو؟ نوجوانوں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آپ تو دوستیوں کو نبھانے کی خاطر کش لگا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے، اس کا مستقبل کیسے بنانا ہے؟ بوڑھی ماں انتظار میں ہے کہ میرا جوان بیٹا کما کر لائے اور میں اپنی بیٹی کا مستقبل بناؤں، لیکن وہ مستقبل بنانے والا بھائی وہ بیٹھا کش لگا رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ہمارے ماحول کی تربیت ہے نا، اس کی آپ کو ضرورت ہے نا۔ دوست دوستی نبھانے کے لیے سگریٹ پیتا ہے، پھر سگریٹ میں کچھ پیتا ہے اور اس سے بڑھتے بڑھتے نہ جانے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی شرابی کی بہن پڑھی لکھی نوجوان باسلیقہ لڑکی ہو اور اس کا رشتہ بھی اچھے گھر میں ہونے لگے، کہیں سے پتہ چل جائے کہ بھائی شرابی ہے، بولو پھر ہو جاتا ہے؟ چھوڑ دیا، ایک لگ گیا اس کے ماتھے پر ٹکا کہ بڑا شریف گھر آیا تھا، لیکن انہوں نے اس لڑکی کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اور نوجوان اگر تو غیرت مند ہے تو کبھی سوچا کہ بہن کا کیا گناہ ہے؟ کردار تو تیرا گندا ہے، شراب تو تو پیتا ہے، جوا تو کھیلتا ہے، چوری تو کرتا ہے، ڈاکے تو مارتا ہے، جیل میں تو جاتا ہے، لیکن تیرے کردار کی وجہ سے بہن کا مستقبل لٹ گیا، بہن کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور جو شراب پینے والے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھا، اگر ہو جائیں تو دیکھا بچوں کو باپ کی موجودگی میں یتیمی کے دن گزارتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے در در کے دھکے کھاتے ہیں۔ اور شراب پینے والوں اور جوا کھیلنے والوں، ساری ساری رات تاش کھیلنے والوں، کبھی سوچا ہو، غور کیا ہو کہ میری جوانی میرے ماں باپ کا نام فخر سے بلند کرنے کے لیے ہوتی؟ اب خاموش ہیں نوجوان۔ آج کے نوجوان تجھے سوچنا ہوگا تو کس کا تھا، تو کس کا بن گیا؟ تو محمدی ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کن بلندیوں پہ تھا، کن پستیوں میں آ گیا ہے۔ تیری جوانی باپ کی عزت بنتی، تیری جوانی ماں کا فخر بنتی، تیری جوانی بہن کا مستقبل بنتی، تیری جوانی بچوں کو باشعور بنانے میں صرف ہوتی، لیکن تو نے اپنی جوانی دوستوں کی خاطر نشے میں برباد کر دی، بہن کو بے سہارا کر دیا، ماں کو لاچار کر دیا، باپ کو بے
دیا، بچوں کو اپنی زندگی میں یتیم بنا دیا، تو جوان ہے؟ میرے حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اگر میں نے یزیدی کو قبول کر لیا، اگر میں نے شرابی کو قبول کر لیا، اگر میں نے شرابی کی بیعت کر لی تو میرے نانے کی نوجوان شراب نوشی میں برباد ہو جائے گی۔ میرے حسین نے کہا میں اپنا علی اکبر تو لٹا دوں گا لیکن اپنی امت کے، اپنے نانے کی امت کے نوجوانوں کو بچا لوں گا، کیونکہ سردار وہ ہے جو آنے والے خطرے کو دور سے دیکھ کر اس کے لیے سد باب کرے۔ توجہ ہے نا؟ تو میرے حسین کی کتنی دور تک نگاہ گئی، اور کیوں نہ جاتی، ارے کیوں نہ جاتی، یہ کام میرے حسین کو کرنا تھا، کیونکہ حسین کس کا بیٹا ہے؟ بولو، حسین کس کا بیٹا ہے؟ علی کا۔ بولو سارے، کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوا۔ کس کا بیٹا ہے؟ فاطمہ کا۔ کون فاطمہ؟ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی۔ علی کہاں پیدا ہوا؟ خدا کے گھر میں۔ اور فاطمہ کہاں پیدا ہوئی؟ نبی کے گھر میں۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا پیار سے بول دو۔ یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ بولنے کی جگہ ہے، یہاں بولو۔ آپ خود یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بولنا کہاں ہے۔ کعبہ پوری کائنات کا مرکز۔ کعبہ بولو، کعبہ پوری کائنات کا مرکز۔ یاد رکھو، پوری زمین کا مرکز کعبہ ہے۔ جب زمین بننے لگی تھی نا تو سب سے پہلے جو نقطہ بنا وہ کعبہ، پھر یہیں سے زمین ہر طرف پھیلتی گئی، پھیلتی گئی۔ ساری کائنات کا مرکز کعبہ، خدا کا گھر، خدا کا گھر، کائنات کا مرکز۔ اور فاطمہ پیدا کہاں ہوئی؟ نبی کے گھر، اور نبی کا گھر ایمان کا مرکز۔ ایک جوہر کائنات کے مرکز سے لیا اور خدا نے دوسرا جوہر ایمان کے مرکز سے لیا اور دونوں جوہروں کو ملا کر میرا حسین بنا دیا۔ پتا چلا اب دونوں مرکزی حیثیتیں حسین میں جمع ہو گئیں۔ اگر کائنات کا مرکز دیکھنا تو بھی حسین کو دیکھ لو، اگر ایمان کا مرکز دیکھنا ہے تو بھی حسین کو دیکھ لو۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا۔ مل کر پڑھو، لا الہ تو، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ کیوں نہ گھر لٹاتا، کیوں نہ گھر لٹاتے حضرت امام حسین علیہ السلام؟ اس لیے گھر لٹایا کیونکہ کائنات کے مرکز ہیں، ایمان کے مرکز ہیں، کائنات کو بھی بچانا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے۔ کتنی دور تک نگاہ گئی میرے حسین کی، میرے حسین کی کتنی دور تک نگاہ گئی۔ فرمایا اگر میں نے آج، ابھی تو اسلام کا آغاز ہے، ابھی تو اسلام کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اگر انہی دنوں میں
میں نے ابن علی نے ایک شرابی کو حکومت میں قبول کر لیا، پھر تو قیامت تک کے لیے اسلام پر ایسا دھبا لگے گا کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے نانا جان اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا جان اب میں مدینہ چھوڑ کے، بولو، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نانا جی نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام، صحیح تعارف کرایا آپ نے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ مدینے کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ یہ بھی میرے حسین کی دور اندیشی تھی، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے تو یزیدی لشکر مدینے میں آتا، مدینے کی بے حرمتی ہوتی، اور میرے حسین نے عثمان غنی کے دروازے پر سیکھا تھا، جب حضرت امام حسن اور حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مصریوں کا دفاع کرنے کے لیے اور حضرت عثمان غنی کا پہرہ دینے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کہتے ہیں، اے امیر المومنین اجازت دیں، اگر خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتا ہوں تو یہ مصری میرے سامنے، مصری کیا ہیں، اجازت دیں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا علی تمہاری قوت بازو کو تسلیم کرتا ہوں، خیبر کے دن تمہاری طاقت کو آزمایا ہے، علی میں تمہیں فاتح خیبر مانتا ہوں، اور یہ بھی یقین ہے کہ تیرے آگے یہ لشکر کچھ نہیں، لیکن کیا کروں، یہ خیبر نہیں ہے، یہ رسول کا مدینہ ہے، یہ خیبر نہیں ہے، یہ رسول کا، یہاں تلوار نہیں اٹھائیں، میں جان تو دے دوں گا لیکن شہر مدینہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ تو میرے حسین نے تو سیکھا یہ تھا کہ جان تو دے دیں گے لیکن شہر مدینہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، سو شہر مدینہ چھوڑا اور سلام کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، سلام ہے نانا جان، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، مل کر پڑھے، نانا تیرے کرم کے
نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں۔ میرے حسین نے شہر مدینہ چھوڑا، مکہ میں آئے، پھر جب مکے سے میں کوفہ کے خط آئے تو پھر مکے کو چھوڑا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے حضور کیوں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، نہ جاؤ، کوفی لا یوفی ہیں۔ لیکن میرے حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہاری نگاہیں میری جان کی حفاظت پر ہیں اور میری نگاہیں خانہ کعبہ کی حرمت کو بحال رکھنے پر لگی ہوئی ہیں۔ میں نے نانا سے سنا ہے کہ یہاں ایک مینڈھا ذبح کیا جائے گا جس کے خون سے بیت اللہ کی دیوار رنگین ہوگی، اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر وہ مینڈھا ذبح ہوا۔ حجاج بن یوسف جیسے سفاک ظالم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ میں شہید کیا۔ میرے حسین کی نگاہ کتنی دور تک گئی، کیسے نہ دور تک جاتی۔ ارے ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نگاہ ایک مرتبہ چونٹی پہ پڑ جائے، چونٹی 3 میل دور دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میرے نبی کی نگاہیں تو 8 سال تک امام حسین پر پڑتی رہی ہیں۔ کیوں نہ دور اندیش ہوتے، کیوں نہ دور اندیش ہوتے۔ پیدا ہوئے تو نبی نے اذان کہی، اور پتہ ہے ہم جب اذان کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب کملی والے محبوب اذان کہتے ہیں نا تو فرماتے ہیں اشہد انی رسول اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ اذان کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ بولو، یہ اذان کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتا۔ اسی لیے کملی والے محبوب نے حسین کے کانوں میں اذان دی تھی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے میرے اذان جیسی کوئی اذان نہیں کہہ سکتا، اسی طرح میرے حسین جیسا کوئی اس کام نہیں کر سکتا۔ کملی والے محبوب سجدے میں ہیں، میرا حسین کملی والے محبوب کے کندھوں پہ ہے۔ سرکار نے سجدے کو لمبا کر دیا، جب تک حسین نہیں اترے تب تک نہ اٹھے۔ کیا بتانا تھا؟ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں تو اس واقعے کی تہ میں ایک نقطہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کملی والے محبوب نے سجدہ لمبا کیا حسین کی خاطر۔ اگر بات سمجھ آئی ہے تو پھر پیار سے بولو۔ کملی والے محبوب نے سجدہ لمبا کیا حسین کی عظمت بتانے کے لیے، پھر حسین نے سجدے میں سر کٹایا سجدے کی اہمیت بتانے کے لیے۔ حسین نے سجدے میں سر کٹایا سجدے کی اہمیت بتانے کے لیے۔ سر کٹا کے سجدے میں کیا کیا؟ زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ سر کٹا کے سجدے میں کیا کیا؟ زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ پھر میرے حسین کی فراست دیکھو، کتنی دور نظر ہے میرے حسین کی۔ کہا حضور ایسے نہ کریں، اگر آپ نے کوفہ جانا ہی ہے تو پھر پہلے اپنا ایک قاصد بھیجیں، پہلے ایک قاصد بھیجیں، وہ وہاں کے حالات کا معائنہ کرے، وہ خط لکھے، پھر چلے جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ مشورہ قبول کرتا ہوں۔ اب صحابہ اکرام منتظر ہیں کہ دیکھو امام کی نگاہ انتخاب کس پہ پڑتی ہے، کون انتخاب ہوتا ہے خدمت اہل بیت کے لیے۔ لیکن میرے حسین نے انتخاب کیا تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا۔
یا حضرت کسی صحابی کو بھیجو، ڈر والوں کو بھیجو، گھر والوں کو کیوں خطرے میں بھیج رہے ہو؟ میرے حسین کی روح آج بھی تڑپ کر آواز دیتی ہے کہ تقدیر کا فیصلہ تو مجھے مصطفیٰ نے سنا دیا ہے۔ سارے بولو، تقدیر کا فیصلہ مجھے مصطفیٰ نے سنا دیا ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہوں کملی والے نے پہلا بوسہ میرے رخسار سے نہیں لیا تھا، میرے گلے سے لیا تھا۔ اور میرے لیے دعا کرتے اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی دے، میرے حسین کو صبر بھی دے۔ اگر میرے رونے کی آواز بلند ہوتی تو میری ماں کو کہتے کہ اے فاطمہ تیرے وجود سے پیدا ہوئے ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں، انہیں رونے نہ دیا کر، انہیں رونے نہ دیا کر۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتا تھا، حضرت عائشہ کو بھی پتا تھا، حضرت ام سلمہ کو بھی پتا تھا، حضرت علی کو بھی پتا تھا، حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا، حضرت امام حسن کو بھی پتا تھا۔ فرمایا تمام اہل بیت جانتے تھے کہ حسین شہید ہوں گے۔ جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ میدان کربلا سے گزرے، نہر فرات کے کنارے سے گزرے، اور اس دیر تک اس میدان میں گھومتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور ساتھیوں سے کہتے رہے یہاں میرے بچوں کے خیمے لگیں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں آگ کے لیے خندق کھودی جائے گی، یہاں پانی بند کیا جائے گا، یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ بھول کسی کو نہیں تھی، بھول کسی کو نہیں تھی، سب کچھ پتا تھا۔ فرمایا صحابیوں تمہاری نگاہیں مجھ پر ہیں لیکن میری نگاہیں عظمت اسلام پر ہیں، میری نگاہیں خدا کی تقدیر پر ہیں۔ لہذا میں جس کو بھیجتا، عبداللہ بن زبیر کو بھیجتے وہ بھی جاتے، حضرت جابر کو بھیجتے وہ بھی جاتے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجتے وہ بھی جاتے۔ جتنے صحابی تھے جسے امام حسین علیہ السلام حکم فرماتے جاتے کوفہ، لیکن آپ نے نہیں بھیجا۔ اگر بھیجا تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، یا حسین در والوں سے خدمت نہیں لی، گھر والوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ فرمایا گھر والوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی قیامت تک اٹھنے والا بد زبان میرے نانا کے صحابیوں پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر کسی صحابی کو بھیجتے، وہ صحابی جاتا کوفہ میں، وہی کچھ دیکھتا جو امام مسلم نے دیکھا، پھر خط میں وہی کچھ لکھتا جو امام مسلم نے لکھا، پھر اس کا خط پڑھ کر امام حسین سفر پہ جاتے اور وہی کچھ ہوتا جو امام پاک کے ساتھ ہوا، تو آج تک لوگ کہتے دیکھو صحابیوں نے اہل بیت کو مروا دیا۔ میرے حسین نے کہا نہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجوں گا، میں ڈر والوں سے نہیں، میں گھر والوں کا انتخاب کروں گا تاکہ قیامت تک کوئی گستاخ میرے نانے کے صحابہ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ دیکھی میری حسین کی فراست، میرے حسین کتنی دور تک دیکھ رہے ہیں، قوم کے بچوں کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں دیکھ رہے ہیں، بہنوں کا پردہ دیکھ رہے ہیں، ماؤں کا تقدس دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں خود لٹ جاؤں گا لیکن نانے کی امت کے عظمت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ پھر میرے حسین علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سن رکھا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کچھ تو یہ بھی لو کہ میرے حسین نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ دوستو اس لیے کہ وہ شرابی تھا۔ میرے حسین نے اپنے نظام میں شراب کو مداخلت نہیں کرنے دی۔ شرابی تھا یزید، اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے میں وہ کہتا ہے ان حرمت الیوم فی دین احمدی خذھا واشرب علی دین مسیح ابن مریمی۔
اگر شراب احمد کے دین میں حرام ہے تو تو عیسیٰ بن مریم کے دین پہ جا کے شراب پی لے. توجہ ہے؟ یہ ہے یزیدیت. شراب کا پیالہ نہیں چھوڑنا، اگر دامن مصطفیٰ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے. مذہب چھوڑ دینا ہے لیکن شراب نہیں چھوڑنی. میرے حسین نے کہا میں نے شراب کو اپنے نانے کے دین میں آنے ہی نہیں دینا. میں نے نظام مصطفیٰ میں یہ کردار پلے ہونے ہی نہیں دینا. یزید میں تجھے بھی مار سکتا ہوں لیکن تجھے نہیں، تیرے نام کو ماروں گا، یزیدیت کو ماروں گا. حسین نے یزید کو نہیں یزیدیت کو مارا. دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہزاروں سال گزر گئے ہیں. یزید جب مرا تھا تو 15 بیٹے تھے. جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک بیمار زین العابدین، ایک بیمار زین العابدین. 15 بیٹے چھوڑ کر مرنے والا آج اس کی نسل کہیں نظر نہیں آتی، نام و نشان مٹ گیا. میرے حسین کا ایک بیٹا تھا. جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، جس بستی میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی سید تمہیں مل ہی جائے گا. حسین نے یزیدیت کو مار دیا. اور دیکھو یزیدیت کو کیسے مارا. آج جہاں پر 10 آدمی اکٹھے ہو جائیں ان میں سے کسی ایک کا نام تو ضرور غلام حسین ہوگا، یا محمد حسین ہوگا، یا حسین علی ہوگا، یا حسین احمد ہوگا. حسین کے نام پر ہر 10 میں سے ایک آدمی کا نام تو ضرور ہوگا. لیکن کروڑوں کی دنیا میں کسی کا نام یزید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. قرآن نے کہا انا شانئک الابتر، محبوب تیرا دشمن جو ہے اس کی نسل کٹ جائے گی. تیرے دشمنوں کی نسل نہیں چلے گی. باقی رہے گا تو مصطفیٰ والوں کا نام باقی رہے گا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. میرے حسین کی روح آج بھی یزید تو مٹانے آیا ہے، شمر تو مٹانے آیا ہے، مروان تو مٹانے آیا ہے، ابن سعد تو مٹانے آیا ہے. سن لے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. میرے دوستو، میرے حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوا دیا، جان دے دی، لیکن عظمت اسلام پر حرف نہیں آنے دیا. سر کٹایا بھی تو نماز میں، بولو سر کٹایا بھی تو. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. عادت نہیں انہیں سننے کی. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا. چشمے گریاں مزرعے دی میں گوہر بوتی رہی، چشمے گریاں مزرعے دی میں گوہر بوتی رہی.
کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی. کیا بتایا تھا کہ میرے نانے کے نظام میں کوئی بے نمازی اقتدار پہ نہیں آ سکتا، بے نمازی اقتدار پہ نہیں آ سکتا. حسینی وہ ہے جو نماز کا پابند ہوگا. اب دو باتیں ہیں، سجدے میں سر کٹایا اور نیزے پہ قرآن سنایا. نوجوانوں توجہ کرو، سجدے میں سر کٹایا اور نیزے پہ قرآن سنایا اور اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا کہ جو حسینی ہوگا نہ نماز کو چھوڑے گا نہ قرآن کو چھوڑے گا. میرے دوستو، اس بات پر میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھیں، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں کہ کوئی سارا دن، سارا سال، 5 سال تک نعرے لگاتا رہے، پیپل پارٹی زندہ باد، پیپل پارٹی زندہ باد، پیپل پارٹی زندہ باد، اور جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے تو ووٹ مسلم لیگ کو دے دے. نعرے پیپل پارٹی کے، ووٹ، یا یوں کہہ دو کہ نعرے مسلم لیگ کے، ووٹ پیپل پارٹی کو. تو پھر کیا کہیں گے؟ تم پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو؟ جس کو ووٹ دو گے اسی کا شمار ہونا ہے نا. تو نعرے تو ہم کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ یہی ہے نا. تو حسینی کردار نماز کو چھوڑنا نہیں، حسینیت تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کون مسجد کی طرف آتا ہے اور کس پر اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میرے دوستو، حسینی کردار کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو. چلو جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، پتہ نہیں تھا، بے خبری تھی، گزر گیا وقت، لیکن آج سے عہد کرو، آج سے وعدہ کرو کہ ہمیشہ با جماعت 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہم حسینی ہیں. ہر دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں گے کیونکہ ہم حسینی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہوا؟ پتہ ہے کہاں؟ بتاؤ. جنت البقیع میں، جہاں پر حضرت امام حسین کی ماں دفن ہے، جہاں پر حضرت حسین کی جسم مبارک تو وہی کربلا معلی میں دفن ہوا، لیکن سر کو شام میں لے جایا گیا. شام سے پھر مدینہ میں جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں دفن ہوا. اور حسین کا سر آج بھی بتا رہا ہے جو حسینی ہوگا وہ ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا. ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کی گستاخیاں کرنے والوں، ماں باپ کے بڑھاپے کو اجیرن بنانے والوں، ماں باپ کی نافرمانیوں میں وقت گزارنے والوں، حسین کا نعرہ لگاتے ہو تو حسینی بنو. میرے حسین نے یہی بتایا ہے کہ ماں میرا سر کٹ گیا ہے، تیرے سامنے اٹھا تو نہیں ہے. میرا سر کٹ گیا ہے لیکن تیرے سامنے اٹھا تو نہیں ہے نا. تو آؤ حسینی بنو. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.